اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ واحد ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرات وہم مستکبرون، پس جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ منکرات نکر سے بنا، انجام ہونا، کسی چیز کی واقفیت نہ ہونا، not recognizing۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ ہستیوں کو پکارتے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو کسی بھی شے کو تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہے اور باقی مخلوقات کی طرح اپنی حقیقی خالق اور مالک کے محتاج ہے۔ ایسے لوگوں کی حالت مردوں جیسی ہے، کیونکہ انہیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے اور کیسے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اے قاری قرآن، حقیقت یہ ہے کہ تم سب کا پروردگار ایک ہی ہے۔ وہ تمام مخلوقات کی ہر طرح کی حاجت پوری کر رہا ہے اور ہر ایک زندگی کے وسائل مہیا کر رہا ہے، اس لیے وہی لائق بندگی اور وہی لائق ستائش ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ موجودہ دور زندگی کے خاتمے پر انہیں اپنے خالق اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ان کے دل اس حقیقت سے انجان بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی موجودہ حالت پر تکبر کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، نہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے اور نہ ہی اپنے اعمال کا کیا بھگتنا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہماری یہ زندگی مگر دنیا کی اور نہیں ہے ہمیں اٹھا کھڑا کیے جانا۔ اور سورہ نحل کی ایک آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے، یہ ہے کیونکہ انہوں نے محبوب رکھا حیات دنیا کو آخرت پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کفر کرنے والی قوم کو۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، نہیں، یہ تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خالق اور مالک حقیقی سے اپنی مخلوق کی کوئی حرکت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ کوئی عمل چھپا کر کریں یا کھلے طور پر کریں، اسے ان سب کی خبر ہے، بلکہ وہ تو ذہن میں ابھرنے والے خیالات اور سینوں میں پیدا ہونے والے جذبات سے بھی واقف ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، کہہ دیں اگر تم مخفی رکھو اپنے سینوں میں یا آشکار کر دو، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدیر ہے۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اسے معلوم ہے آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ مخفی ہے سینوں میں۔ اللہ تعالیٰ تکبر نہ کرنے والوں یعنی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں، انصاف کرنے والوں، احسان کرنے والوں، ہر طرح کے شرک اور برائیوں سے پاک رہنے، ہر طرح کی خلاف حق باتوں سے اپنا دامن بچا کر رکھنے اور اپنی راہ میں دل و جان سے کوشش کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور توکل رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔
جبکہ وہ شرک کرنے والوں، حدود سے تجاوز کرنے والوں، فساد کرنے والوں، ناشکر گزاروں، کافروں، ظالموں، بددیانتی کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، فخر جتانے والوں، اسراف کرنے والوں، ظلم و تعدی کرنے والوں اور حق سے گریزاں رہنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ مختصر ترین الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا نازل فرمایا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہانیاں پہلوں کی، اساطیرو سطر سے بنا، لکھی ہوئی داستانیں، ٹیلز۔ اپنی دھن میں مست ان متکبر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب نے اتارا ہے ذرا اس پر غور و فکر تو کرو، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچو اس میں تمہارے لیے کس قدر بھلائی ہے، بجائے اس کے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ اساطیر الاولین یعنی پہلے لوگوں کی کہانیوں کی اصطلاح قرآن کریم میں کئی دفعہ بیان ہوئی ہے۔ مثلا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور ان میں کچھ سنتے ہیں آپ کو اور ہم نے کر رکھا ہے پردے ان کے دلوں پر، مبادا وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی، اور اگر وہ دیکھ لیں سب نشانیاں نہ وہ ایمان لائے ان پر، حتیٰ کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس مجادلہ کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں یہ کافر نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری نشانیاں، وہ کہتے ہیں تحقیق ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں اس کی مثل، نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ ایسا صرف وہی لوگ کہتے ہیں جو حق سے نا آشنا ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں اپنے علوم و فنون پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور جس بات سے ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے یا دنیاوی امور میں انہیں کوئی نقصان ہوتا نظر آتا ہے، وہ نہ تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اسے کچھ خاطر میں لاتے ہیں۔ دراصل ایسی طرز وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَاتٍ یوم القیامہ، تاکہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے یوم القیامہ کو، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان کے بوجھ سے جن کو وہ بغیر علم بھٹکاتے رہے۔ الا ساء ما یازرون، سن لو برا ہے جو وزن وہ اٹھا رہے ہیں۔ اوزارہم وزر سے بنا، ان کے اپنے بوجھ، their own burdens۔ حق کے بارے ان کی عدم توجہی اور مخالفت کا نتیجہ یہ ہے کہ یوم القیامت کو انہیں اپنے گناہوں کا پورا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے۔ یہ طرز ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے، اور اس کا نتیجہ انہی کے حق میں سختیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، حتیٰ کہ جب آن پہنچی ان پر ساتھ اچانک وہ بولے اے حسرت، کیسی تفریط کی ہم نے اس میں، اور وہ اٹھائے ہیں اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے ہی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے،
اور ضرور پوچھا جائے گا ان سے یوم القیامت کو اس بارے میں جو افطرا وہ کرتے رہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہی ہے، وہ تمام مخلوقات کی ہر طرح کی حاجات پوری کر رہا ہے، اس لیے وہی لائق بندگی اور وہی لائق ستائش ہے۔ اب جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ موجودہ دور زندگی کے خاتمے پر انہیں اپنے خالق اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ اس حقیقت سے انجان اپنی موجودہ حالت پر تکبر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی بھی حرکت رب کائنات سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب بھی ان لوگوں کو موت کے بعد کے مراحل سے آگاہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بے حقیقت کہانیاں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ یوم القیامت کو ایسے لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ ایک حصہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی جنہیں ان لوگوں نے بھٹکایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔